السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیت المقدس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بیت المقدس کے قرب و جوار میں جنگ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جنگ کی وجہ اور سبب جاننے کے لیے آپ کو تاریخ سمجھنا پڑے گا۔ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی بادشاہت عطا کی تھی، ان کی خواہش تھی کہ یہاں ایک مقدس گھر تعمیر کی جائے، لیکن ان کے زمانے میں یہ کام نہ ہو سکا۔ ابھی جہاں بیت المقدس ہے وہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مقدس جگہ مانی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ ان کی حکومت ہواؤں اور جملہ جناتوں پر بھی تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ تمام جنات بیت المقدس کی تعمیر کے لیے کام میں لگ گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہاتھ میں عصا لیے ان کی نگرانی فرماتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جنات اتنا خوف کھاتے تھے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں ہوتے، برابر کام کرتے رہے۔ بڑا بڑا چٹان لا کر جمع کرتے ہیں اور آپ عصا مبارک کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو کر دیکھتے رہے، اور کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ انتقال کے بعد بھی کھڑے رہے۔ جنات کو ایسا لگا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے برابر کام کرتے رہے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ لوگ نیند کی حالت میں تو کھڑا نہیں رہ سکتے ہیں، آپ انتقال کے بعد بھی کھڑا رہ چکے ہیں۔ جب لاٹھی کو دمک لگ گیا اور لاٹھی گر گئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تب آپ زمین پر آ گرے۔ جنات یہ دیکھ کر کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تمام جنات کام چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ اس وقت تک بیت المقدس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ اس وقت بیت المقدس کا نام ہیکل سلیمانی تھا۔ بیت المقدس میں کافی یہودیوں کا بھی قتل ہوا ہے اور عیسائیوں کا بھی۔ کئی بار عیسائی کے قبضے سے یہودی لیا اور یہودی کے قبضے سے عیسائی لیا، اور جنگیں کافی ہوئی۔ یہود و نصارہ کی موت بھی ہوئی ہے، اور ایک بار عراق کا ایک عیسائی بادشاہ، جس کا نام ٹائٹس کہا جاتا ہے، اس نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اور پورا مسمار کر دیا۔ صرف ایک دیوار بچ گئی تھی، جس کے پاس آج یہودی آ کر رونا روتے ہیں۔ دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے پر قبضہ کرتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ آپ نے ایک کارواں فلسطین کی طرف روانہ کیا، جس کا سپہ سالار حضرت ابو عبید اللہ بن جراح تھے۔ اس کارواں کا ہیبت و دبدبہ اور چاروں طرف فتوحات دیکھ کر عیسائی بادشاہ سرنڈر کر لیا اور بیت المقدس کی چابی دینے کو تیار ہو گیا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ چابی امیر المومنین کے ہاتھ دیں گے۔ پھر حضرت ابو عبید اللہ بن جراح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی تمام چابیاں دینے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے مقدس ہاتھ میں چابی دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک خادم کے ساتھ کھچر پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور شرط لگائی کہ 1 میل کھچر پر میں بیٹھ کر چلوں گا، اور 1 میل اور اس کی رسی اور نکیل پکڑ کر تم چلو گے۔ پھر دوسرا میل خادم کھچر پر سوار ہوگا اور نکیل پکڑ کر میں چلوں گا۔ اس طرح سے چلتے رہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت خادم کی باری تھی، اور آپ رسی پکڑ کر چل رہے تھے، اور خادم کھچر پر سوار تھا، اور وہاں کے لوگ آپ کے منتظر تھے۔ لوگوں کو لگا کہ جو کھچر پر سوار ہے یہی امیر المومنین ہے، اور جو رسی لے کر نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں یہ خادم ہیں۔
تب وہاں حضرت ابو عبیداللہ بن جراح اور جتنے صحابے پہلے جا چکے تھے انہوں نے بتایا کہ جو رسی ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں یہ امیر المومنین ہیں اور جو کھچر پر سوار ہے وہ خادم ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں کے عیسائیوں پر بہت بڑا اثر پڑا کہ جب امیر المومنین کا ایک خادم کے ساتھ ایسا حسن سلوک ہو سکتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کتنا اچھا حسن سلوک ہوگا۔ اور بیت المقدس کی تمام چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سونپ دی گئی۔ سب سے پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، اور مومین ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے جملہ فلسطینیوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی فتح و کامرانی کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔